السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور ہر طرف اہل بیت اور کربلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں بھی آج کربلا کا ذکر کروں گا، لیکن اہل بیت کا ذکر نہیں کروں گا۔ آج میں ذکر کروں گا اس کہانی سے جڑے ایک دوسرے کردار کا، ایک ایسے متنازع شخص کا جس کے بارے میں بیشتر مسلمانوں کو بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے یا انہیں جانکاری ہونے نہیں دی گئی۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ یزید۔ یزید کو لے کر 5 مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ یزید زندیق اور کافر تھا۔ دوسرا گروپ ہے کہ وہ کافر تو نہیں تھا لیکن اس پر اللہ کی لعنت کرنی چاہیے، اس پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ تیسرا گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ کلمہ گو تھا اس لیے اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے لیکن اس پر سخت تنقید کا مستحق ہے یزید۔ ایک چوتھا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں جو بھی تھا، جو ہونا تھا ہو گیا، ہمیں اس معاملے میں خاموشی رکھنا بہتر ہے۔ اور ایک 5واں گروہ ہے جو یزید کو کسی بہت جلیل القدر شخصیت کے طور پہ سامنے رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ یزید صحابی نہیں تھا۔ یزید ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، تو لہٰذا یزید کے اوپر اس طرح کا کوئی پریولیج حاصل نہیں ہے اس کو جو صحابہ کرام کو حاصل تھی۔ اب لیٹس ٹاک اباؤٹ دا لیگیسی آف یزید۔ ہم یزید کے بارے میں اتنا کم جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کربلا وہ واحد سانحہ نہیں تھا جو یزید کے 3 سالہ دور میں ہوا۔ دوسرا بڑا سانحہ 62 ہجری میں ہوا جب یزید کو مدینہ منورہ سے ایک بغاوت کا سامنا ہوا، تو یزید نے ایک انتہائی اناپروپریٹ اور بہت ہی بڑی فوج مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجی اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ اور وہاں جس جرنیل کو اس نے بھیجا اس کو اس نے واضح ہدایات دی۔ اس جرنیل کا نام مسلم بن عقبہ تھا اور یزید نے اس کو کہا کہ جاؤ پہلے ان کو دعوت دینا، وہ بات مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے لڑائی کرنا، اور جب تم ان پر قابو پالو تو 3 دن تک مدینہ کو مباح کر دینا۔ اب مباح کیا ہے آپ شاید سوچ رہے ہوں گے۔ مباح کو عام اصطلاح میں یہ سمجھیے جسے لائسنس ٹو کل کہا جاتا ہے، تو مباح لائسنس ٹو کل انٹو 10، یعنی کہ اٹ از ناٹ جسٹ لائسنس ٹو کل، اٹ از لائسنس ٹو لوٹ، it is license to plunder, it is license to rape, it is license to burn۔ صرف 3 دن کے عرصے میں 11,000 لوگوں کا قتل رپورٹ ہوا ہے تاریخ ابن کثیر میں، جس میں سے بیشتر صحابہ اور ان کے گھر والے تھے۔ اس واقعے کے 1 سال چند مہینوں کے بعد کہا جاتا ہے تقریباً 1,000 مدینہ منورہ کی 1,000 لڑکیوں کو بغیر خاوند کے اولادیں ہوئیں۔ اسلام کی تاریخ کا بدترین سانحہ ہے یہ بھی، لیکن اس بارے میں نہ آپ کو بتایا گیا نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ تیسرا بڑا واقعہ ہے بیت اللہ پر حملے کا۔ یزید کو حضرت حسین علیہ السلام کی طرح حضرت ابن زبیر نے بھی اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنی ایک ریاست قائم کر لی تھی۔ اب اس ریاست کو کچلنے کے لیے بھی یزید نے اب اپنی بادشاہت کے 3 سال وہاں پہ بھی لشکر بھیجا، اور اس کے بعد وہاں جو ہوا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ مدینہ منورہ کی تباہی سے کوئی سبق سیکھے بغیر یزید نے مکہ مکرمہ پر بھی اس سے بڑا حملہ کیا، اور اتنا شدید حملہ کیا کہ بیت اللہ شریف تک کو آگ لگ گئی اس کی توپوں کے گولوں سے، اور مسجد الحرام کے اندر بھی تمام سرگرمیاں موقوف ہو گئیں، اور یہ واقعہ اور یہ معاملہ کئی ہفتوں تک جاری رہا، حتیٰ کہ یزید مر گیا اور حضرت ابن زبیر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جو یزید کی اپولوجسٹ ہیں وہ یزید کے حق میں کوئی 2-3 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک حدیث ہے کہ جس فوج نے سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس کے سارے لوگوں کی مغفرت ہو گئی۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ بوتھ آف دیز تھنگس۔ نمبر 1، یزید کو اگر پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو چکا ہے، تو جب اس کے وہ جرنیل، اس کے وہ لشکر حضرت حسین کا سر لے کے اس کے دربار میں آئے، تو پھر اس نے کیوں ان کے ہونٹ مبارک پر اپنی چھڑی ماری، اور کیوں نہیں اس نے اپنے ابن زیاد، شمر اور دوسرے جرنیلوں کا سر قلم کر دیا سزا کے طور پہ۔ تاریخ میں ریکارڈڈ ہے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے ان تمام فوجیوں کے خلاف جو کہ کربلا میں حضرت حسین کو قتل کے ذمہ دار تھے۔
تو ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ اگر وہ اتنا ناخوش تھا اور اس کی مرضی کے بغیر ہوا تھا تو اس کو کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا، جو کہ اس نے نہیں لیا۔ دوسری اہم بات، کیا یزید اس حدیث کی کوریج میں آتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی فوج جس نے قیصر کے شہر پر حملہ کیا اس کے تمام لوگوں کی مغفرت ہو گئی؟ تو اس کو لے کر بھی دو باتیں نوٹ کر لیجئے۔ پہلی تو یہ کہ بہت سارے مورخین اور محدثین کی رائے میں وہ شہر استنبول ہے ہی نہیں، کانسٹینٹینوپل وہ شہر نہیں ہے، بلکہ وہ شام کا ایک شہر ہے جس کے بارے میں حدیث کہی گئی تھی، جس کے بارے میں حدیث تھی، اور یزید اس پر ہونے والے کسی حملے میں شامل نہیں تھا۔ لیکن چلے اگر مان بھی لیتے کہ اس حدیث سے مراد استنبول ہے، تب بھی یہ بات واضح ہے کہ یزید استنبول پر حملہ آور ہونے والے پہلے مسلمانوں کے لشکر میں شامل نہیں تھا۔ پہلا مسلمانوں کا لشکر حضرت عبد الرحمن ابن خالد بن ولید کی سربراہی میں وہاں گیا، جس میں یزید شامل نہیں تھا۔ یزید دوسرے لشکر کا حصہ تھا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شریک تھے، جو کہ 49 ہجری میں گیا۔ پہلا حملہ 45 ہجری میں ہوا، جبکہ دوسرا حملہ 49 ہجری میں ہوا جس میں یزید شامل تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ حدیث یزید پر پوری نہیں اترتی۔ اب بات بڑی سمپل سی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق ہو، بھائی چارہ ہو اور ہم سب مل کے رہیں، تو ہم لوگوں کو ریکارڈ سٹریٹ کرنا پڑے گا۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں مٹی پاؤ اور آگے بڑھ جاؤ سے دلوں کی قدورتیں دور نہیں ہوتی۔ یزید نے جو ظلم کیے ہیں اس کی مثال اور کسی مسلمان حکمران کی شاید آج تک نہ ملتی ہو، تو لہٰذا اس شخص کو لے کر اپنا موقف بہت واضح اور کلیئر رکھنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے کوئی سوال ہوگا، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے ہم سب کو یہ فرض کیا ہے کہ ہم حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء الی اللہ، اے ایمان والو حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور حق اور حسین ایک ہی ساتھ کھڑے تھے، اور یزید باطل اور ظلم کی طرف تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔